بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10، اخفا کا قاعدہ، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ۔ دیکھیے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا ہے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ اخفا، حروف اخفا 15 ہیں، یہاں سے یہاں تک حروف اخفا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ ایک الف کی مقدار کھینچ کر اس طرح ادا کرتے ہیں کہ نہ تو ادغام بالغنہ کی آواز ہو اور نہ ہی اظہار کی، بلکہ دونوں کے بیچ کی آواز یا حالت ہو۔ جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں پنکھا، اونٹ، بانس کی ادائیگی پر نون کی آواز ناک میں چھپ کر گنگنی سی نکلتی ہے، یعنی کلیئر نہیں نکلتا۔ اور جس طریقے سے پنکھا، اونٹ، بانس وغیرہ بولتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اخفا والے حرف کو بھی ہم ادا کریں گے۔ نون کو ظاہر نہیں کرنا ہے، ہم اخفا کریں گے، ہلکا سا گنہ ناک میں آواز رکھیں گے، ایک الف کے برابر اس آواز کو روک ٹھہراؤ دیں گے اور کلیئر نہیں پڑھیں گے نون کی آواز کو۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں۔ آئیے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ ہی ساتھ ہم کتاب پڑھنے کی دعا پڑھیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ دیکھیے، اقلاب ادغام کا بیان تختی نمبر 23-24 میں ہے، انشاءاللہ وہاں بھی بتاؤں گا۔ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، 4: اقلاب، ادغام۔ چلیے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ، نون، زبر، ان، یہ اخفا نہیں ہے۔ اخفا کیا ہے؟ حمزہ، نون، زبر، تا زبر تا، 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 اس آواز کو ہم ایک الف کے برابر ٹھہراؤ دیں گے اور ناک میں ہی رکھیں گے۔ تا، میم، نون، پیش مو، زال زر زی، موزی، را پیش رو، موزیرو، تا، موزیرو۔ اور اظہار اس کا کیسے ہوگا؟ حمزہ، نون، زبر، ان، تا زبر تا، انت، یہ اظہار ہو گیا۔ بالکل نون کو ظاہر کر دینا یہ اظہار ہے، اور اخفا یہ ہے کہ نون کی آواز کو چھپانا اخفا ہے۔ انت، یہ ظاہر کر دیے، بالکل کلیئر کر دیے تو یہ اظہار ہو گیا، اور نون کی آواز کو ہم انت، یہ چھپی ہوئی آواز ہے نون کی، تو یہ اخفا کہلائے گا۔ انت موزیرو، کاف زر کی، را الف زبر را کی را، میم الف دو زبر ما، کرام، کرام۔ یہاں نون ساکن تھا تو ہم نے اخفا کیا، یہاں پہ تنوین ہے تو ہم یہاں پہ اخفا کریں گے۔ اس کے بعد 2 زبر کے بعد یعنی تنوین کے بعد حروف اخفا کاف ہے تو ہم یہاں پہ اخفا کریں گے۔ کرام، کاف الف زبر کا، تا زر تی، کاتی، با یا زر بی، کاتبی، نون زبر نا، کاتبین، کرام کاتبین۔ کاف، نون، پیش کوں، تا پیش تو، کنتو، یہ اخفا ہے، کنتو، تا پیش تو، را الف زبر را، ترا، با 2 زبر بن، ترابن، کنتو ترابا۔ اور یہاں پہ انشاءاللہ وقف کرنے کا بھی قاعدہ بتاؤں گا آگے۔ یا زبر یا، تا یا زر تی، یتی، میم 2 زبر ما، یتیما۔ اور اس کا ایک ہجا اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، یا زبر یا، تا یا زر تی، یتی، میم الف 2 زبر ما، یتیما۔ فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ، فا آ، واو کھڑا زبر وا، فا آ وا، فا آ وا، یتیما فآوا۔ میم، نون، زبر مو، دال زبر دا، مودا، خا زبر خ، مودخ، لام زبر ل، مودخل، الٹا پیش ہو، مودخلہ۔ الٹا پیش مد مقابل واو مدہ کے ہے، اس لیے ہا کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ مودخلہ، حمزہ، نون، پیش اون، سا کھڑا زبر سا، اونسا، اور اس کو
یوں بھی پڑھ سکتے ہیں تا یا کھڑا زبر سا سا میم نون زر من ہوتا کیا ہے میم نون زر من لیکن حروف اخفا شین ہے تو ہم یہاں پہ اس نون کو ظاہر نہیں کریں گے ناک میں آواز رکھیں گے میم نون زر من شین یا زبر شی من شی حمزہ دوسر ان من شیء انثى من شیء نون الف زبر نا را الف دو زبر رن نارن یہ اظہار ہے لیکن اخفا کیسے ہوگا نارن زال الف زبر ذا تا زبر تا ذات نارن ذات انثى من شیء نارا ذات اور یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ ایک قاعدہ اور بھی ہے شین یا زبر شے حمزہ تو سے ان ہے لیکن اس کے بعد حروف نون ہے تو اس کو ہم اس میں ملا بھی سکتے ہیں حمزہ نون دوسر ان تو یہاں پہ غنہ ہم کریں گے اخفا کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کرنا ہمیں پڑے گا تو اس لیے ہم یہاں پہ اس سانس کو توڑ دیں گے انثى من شيء نارا ذات فا زبر فا لام نون زبر لن فلن تا زبر تا فلن تا جیم زر جی فلن تجی تا زبر تا فلن تجید لیکن ہے لکھا کیا فلن یہاں پہ اخفا ہم نے کیا لیکن اظہار ہوگا تو ہم کیسے پڑھیں گے فلن تجید یہ اظہار ہے حروف اخفا تا ہے تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے فلن تجید یا واو زبر یو میم زبر ما یوم یہ واولین ہے اس لیے ہم اس کو نرمی کے ساتھ جلدی پڑھیں گے یوم یا نون پیش یون لیکن یہاں پہ حروف اخفا ہے تو ہم یہاں پہ اخفا کریں گے یا نون پیش یوں فا زبر فا یوں فا خا خا پیش خو یوں فخو یوم یوں فخو میم نون زبر ما خا زبر خا ما خا غین کھڑا زبر غا ما خا عین نون زبر عن ضاد یا زبر غی عن ضی فاصل فی عن ضیفی میم نون زبر ما تا زبر تا ما تا قاف پیش قو ما تقو لام تا زبر لت ما ثقلت حمزہ نون زبر زا لام زبر زل زل نون الف زبر نا زلنا یا نون زبر یوں را پیش رو یوں را وا پیش رو یوں نون زبر نا ینظرون راہ کا قاعدہ کیا ہے کہ راہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو راہ کو پور پڑھیں گے تو یہ راہ کے اوپر زبر ہے نہیں پیش ہے تو اس کو ہم راہ کے اوپر پیش ہے اس کو ہم پور پڑھیں گے یعنی کہ موٹا پڑھیں گے ينظرون اخفا کے ساتھ ہم اس کو مشق کرنے کی کوشش کرتے ہیں مشق کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم غنہ اور اخفا کے ساتھ اس کو ہم مشق کریں یہاں سے یہاں تک پوری سبق کو انت منذر کراما کاتبین كنت ترابا كنت ترابا لیکن یہاں پہ رک جانا ہی بہتر ہے ہم پڑھیں گے كنت ترابا اور با کو ہم یا میں ملائیں گے اس کا بھی قاعدہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس طریقے سے ملانا ہے فی الحال جو لکھا ہے میں اسی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے میں اسی کو پڑھ رہا ہوں كنت ترابا یتیما فآوى من دخله أنثى من شيء نارا ذات فلن تجد يوم ينفخ من طغى عن ضيف من ثقلت أنزلنا
ينظرون. یہ ہمارا اخفا کے ساتھ اس کا مشق ہے، یعنی کہ رواں پڑھے گا. کوشش کریں کہ ساتھ ہی ساتھ ہو سکے تو نورانی قاعدہ لے کر بیٹھیں اور ساتھ ہی ساتھ پڑھیں. مشق ہوگی تو ہمارا قرآن درست ہوگا. ہمارے چینل کو جو لوگ ابھی تک سبسکرائب نہ کیے ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. ہمارے ویڈیو کو لائک کریں. آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ آپ اگر ہمارے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو پھر ہم لوگوں کی مدد کون کرے گا. آپ سے یہی امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.